بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ اسلامی اور سیرت مبارکہ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہم الحمدللہ حضور کی زندگی ہجری سن 4 تک پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 4 سالہ زندگی کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ابھی مدینے کے 6 سال اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو ان کو بھی آپ کے سامنے پورا کیا جائے گا۔ یہ سال نہایت اہم ہیں۔ ان 6 سالوں میں نہایت اہم واقعات پیش آئے ہیں جو ہمارے لیے نہایت مفید اور فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم یہ 6 سال مکمل کر لیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے تو آپ کے سامنے پوری سیرت مبارکہ تقریباً اس کے اہم واقعات پیش کر دیے جائیں گے۔ آج جو واقعہ پیش کر رہے ہیں یہ سن 4 ہجری کا تھا۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد 2 ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں رہے اور مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا کام جاری رہا۔ 2 ماہ بعد تقریباً جمادی الاول میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ فوج تیار کر رہے ہیں۔ بنو محارب اور بنو ثعلبہ قبیلہ بنو غطفان کی 2 شاخیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلاع ملتے ہی فوراً تیار ہو گئے اور تقریباً 400 یا 500 افراد کے ساتھ ان کے علاقے کی طرف بڑھے۔ یہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ غطفان کے کچھ لوگوں سے مل کر واپس آ گئے۔ واپسی حضور اور مسلمان ایک مقام پر رکے۔ حضور نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اور تلوار پیڑ سے ٹانگ دی۔ وہاں ایک مشرک آ گیا، تلوار اتار کر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سونت لی اور بولا، اب بتاؤ محمد، تم مجھ سے کیسے بچو گے اور تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے جواب دیا، اللہ۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ابن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا دی۔ حضور نے وہ تلوار لی، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں تو مارا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو ابھی نہیں مرے گا، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ واقدی نے، جن کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن عمر ابن واقد اسلمی ہے، وہ تاریخ اسلامی اور سیرت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ واقدی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شخص اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ان کی کتاب کا نام کتاب التاریخ والمغازی ہے۔ واقدی کی پیدائش 747 مدینے میں اور انتقال 823 عیسوی سن ہجری پیدائش کا امام واقدی کا 130 اور انتقال کا 207 ہے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس شخص کا نام غورث ابن حارث لکھا ہے۔ زرقانی نے یہ واقعہ سن 3 کا لکھا ہے۔ حضور نے اپنی حفاظت پر اس کے بعد عمارہ ابن یاسر اور عباد ابن بشیر رضی اللہ عنہم کو مقرر فرما دیا تھا۔ حضور کے ان محافظوں کے مقرر کرنے سے بھی آپ کچھ جان سکتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ اور سن میں مورخین اور سیرت نگاروں میں کافی اختلاف ہے۔ اس غزوے کو جس میں یہ واقعہ پیش آیا غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ محمد ابن اسحاق نے غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ سن 4 لکھی ہے۔ طبقات ابن سعد میں محرم الحرام سن 5 لکھی ہے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو سن 7 ہجری کا بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی غزوہ ذات الرقاع میں شرکت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ امام ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم غزوہ نجد یعنی غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے اور ہم نے صلاۃ الخوف پڑھی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ بھی غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ امام بخاری کی ان روایات اور ابو داود کی اس حدیث کے مطابق زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یا اس کا دوسرا نام غزوہ نجد، جس میں بنو محارب کی طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوچ فرمایا تھا اور بنو ثعلبہ کی طرف، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ مانا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ شعبان سن 4 ہجری میں ایک غزوے کا ذکر اور بھی ملتا ہے، اس کو غزوہ بدر موعود کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر موعود، دراصل ابو سفیان غزوہ احد سے واپس ہوتے ہوئے یہ اعلان کر گئے تھے کہ آئندہ سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلے برس یعنی سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور بدر پہنچ کر آپ نے 8 دن تک ابو سفیان کا انتظار کیا تھا۔ ابو سفیان غزوہ احد میں اعلان تو کر گئے تھے۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکے سے روانہ بھی ہوئے، جس میں 2000 جنگجو شامل تھے، لیکن جب اس کو اطلاع ملی کہ حضور 1500 صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں اس کے منتظر ہیں، تو قحط کا بہانہ بنا کر واپس ہو گیا۔ یہ قحط کا سال ہے، اس میں جنگ مناسب نہیں۔ یہ مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے جو مکے سے 30 یا 40 کلومیٹر پر ایک مقام ہے، وہاں تک آئے تھے اور پھر یہاں سے واپسی ہو گئی تھی۔ یہ مقام مکہ اور جدہ کے درمیان میں ہے۔ میدان بدر جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکے کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے، یہ مر الزہران سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ اس غزوے کو غزوہ بدر موعود یا غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ بدر ثانیہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر موعود، غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ بدر ثانیہ، یہ سب ایک ہی غزوے کے الگ الگ نام ہیں جو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابو سفیان میدان احد میں اعلان تو کر گیا تھا، مگر ڈر اور خوف اس کے دل پر بیٹھ چکا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ حضور لشکر لے کر نہ آئیں، مگر جب اس کو اطلاع ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں آئیں گے اور تیاری کے ساتھ لشکر لے کر آئیں گے، تو مقام مر الزہران سے آگے بڑھنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ اس نے مکے سے نکلنے سے پہلے ایک شخص کے ذریعے مدینے میں یہ پروپیگنڈا کروایا تھا کہ مکے سے ایک بڑا بھاری لشکر لے کر ابو سفیان مدینے کی طرف آ رہا ہے، تاکہ بھاری لشکر کے ڈر سے مسلمان جنگ کے لیے میدان میں نہ نکلیں اور مقابلے کی نوبت نہ آئے۔ مگر معاملہ اس کے برخلاف ہوا کہ جب مدینے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ایک بھاری لشکر ابو سفیان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، میدان بدر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو مسلمانوں نے اس کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کی۔ اس تیاری کی خبر اس کو اطلاع مل گئی، جس سے وہ ڈر گیا۔ اس طرح غزوہ بدر ثانیہ یا غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ بدر موعود پیش نہیں آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 دن تک بدر کے میدان میں ابو سفیان کے لشکر کا انتظار فرماتے رہے، پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو سن 4 ہجری میں یہ 2 غزوہ بنو نذیر، جس کو غزوہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے اس کو غزوہ نجد بھی کہا ہے، بعض نے اس کو غزوہ ذات الرقاع بھی کہا ہے، اور دوسرا غزوہ غزوہ بدر موعود یا غزوہ بدر صغریٰ یا بدر ثانیہ، یہ دونوں غزوے پیش نہیں آئے۔ حضور لشکر لے کر بڑھے تھے آگے، لیکن مد مقابل کافروں کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح بغیر مقابلے کے ان دونوں غزوات کے اندر فتح حاصل ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ پردے کا حکم بھی اسی سال نازل کیا گیا ہے، اور صلاۃ الخوف سب سے پہلے اسی سال پڑھی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مبارکہ کو گہرائی اور توجہ کے ساتھ سننے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، جس سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔